بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ عملیات کے اندر، وظائف کے اندر ایک دعوت ہوتی ہے خاص اہتمام کے ساتھ، اسماء حسنہ کی یا کسی عظمت کی یا کسی صورت کی، اس کے موکلات کو بلانے کے لیے، حاضر کرنے کے لیے، اپنا دوست اور تابع دار بنانے کے لیے اس کو دعوت کہتے ہیں۔ اس میں چند ایک چیزیں ہوتی ہیں، اس دن کے لحاظ سے، اس ساعت کے لحاظ سے، اس وقت کے لحاظ سے جلانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، بخورات جسے کہتے ہیں، دھواں جس سے نکلتا ہو، اگربتی کی طرح لوبان جلایا جاتا ہے، عود، کست، صندل، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو جلائی جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض چیزیں جن کو جلانے کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے، ان بخورات میں زرد موم، میاں سائلہ، لاون، عود، کافور، کست، بابوس، قشر، انجیر، زعفران، لوبان، مستگی، صندل، چوب چینی، اسفند، گگل، گلنار، تخم سداب، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو جلایا جاتا ہے۔ اور ان موکلات کو جو ایام کے لحاظ سے ہے، یوم یکشنبہ کا جو موکل ہے، روک یا ایلو، دوشنبہ کا ہے شدگا یا ایلو، اسی طرح ان موکلات کو پورے ہفتہ بھر کے لیے مانوس کیا جاتا ہے ان چیزوں کو جلانے کے ساتھ۔ اور جس طرح جبرائیل، عزرائیل، میکائیل، اسرافیل یہ مقدس فرشتے ہیں، اسی طرح اس کلام کے بھی موکلات بنتے ہیں جن کے نام فرشتوں کے ناموں کی طرح ہیں اور ملتے جلتے ہیں۔ جب تک بندہ ان اصولوں سے واقف نہ ہو، ایسے ہی بیٹھ کر پڑھتا رہے اور یہ کہے کہ ہو گیا تو ہو جائے گا، ہو گیا تو ہو جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ یہ کہے کہ عمل ضرور کامیاب ہوگا بشرطے کہ ان چیزوں کا، ان اصولوں کا خیال رکھا جائے۔ جو ہفتہ کے دن کی چیزیں ہیں اسی دن سے، اسی موکل کے لحاظ سے جلائی جاتی ہیں، تقسیم کی جاتی ہیں۔ اس طرح چینی ہے، چاول ہیں، شکر ہے، دال ہے، دال ماش ہے، مختلف ایسی چیزیں ہیں جو کبھی مچھلیوں کو خوراک دی جاتی ہے، کبھی چیونٹیوں کے لیے، کبھی پرندوں کے لیے، مختلف۔ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ دریا میں ڈالنے سے، کسی کھلی جگہ میں ڈالنے سے بہتر ہے کسی غریب انسان کو دیا جائے۔ ان کی بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے، بحث نہیں کرتے اس پہ۔ جب کسی کام میں بندہ الجھ جائے، پریشان ہو جائے، وہ ہو نہ رہا ہو، کوئی بندش، کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی، تو پھر یا لطیف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کی دعوت کرے، پڑھائی کرے، ایام کا، ساعت کا، وقت کا، لباس کا، جگہ کا خیال کر کے اس کی دعوت کرے اور پھر دیکھے کہ کام بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ 2 رکعت نماز قضائے حاجت کی یا شکرانہ کی پڑھے، اور پڑھنے کے بعد سورہ الم نشرح پڑھے۔ اور سورہ الم نشرح یہ کمال ہے کہ یہ تمام دقت کو، پریشانی کو، تنگی کو دور کر دیتی ہے۔ کسی بڑے مشہور شاعر کا شعر ہے نا، ہم نے بھی
فقہ اصول فقہ کی ایک کتاب ہے نور الانوار، اس میں پڑھا تھا کسی دور میں، اشتدت بک البلوى ففکر علم نشرہ، جب تو کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، مبتلا ہو جائے، ففکر علم نشرہ، سورہ علم نشرہ کے اندر غور و فکر کرے۔ فَإِنَّ الْعُسْرَ بَيْنَ يُسْرَيْنِ، وہاں دو لفظ آتے ہیں، انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، یہاں یہ عسر کا لفظ ہے، یہ دو یسر کے درمیان میں ہے۔ اور جب تم ان کے اندر غور و فکر کرے گا فَفْرَخْ، تمہاری تنگی، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی اور تو خوش ہو جائے گا۔ تو اس لیے سورہ علم نشرہ کو پڑھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، سورہ علم نشرہ کو پڑھ لیں، اور پھر یا لطیفوں کو 16,631 بار، 16,641، معذرت چاہتا ہوں، 16,641، 16,641 بار یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو پڑھے، اور یہی اس کے عدد کبیر ہیں۔ عدد کبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا لطیفوں کو، اس کے عدد کو دیکھیں، پھر اس کے حروف کی جو تعداد ہے اس کے ساتھ ضرب دی جائے، پھر 4 کے ساتھ، پھر 4 کے ساتھ، جو آخری درجہ ہوتا ہے نا اس کو عدد کبیر کہتے ہیں۔ پھر جو دعا مانگنی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ اگر کسی ظالم کو، کسی دشمن کو زیر کرنا ہو، کسی کو اپنا محبوب بنانا ہو، کسی کے کاروبار کو ترقی بخشنی ہو، خود اپنے آپ کو عروج مراتب کے لحاظ سے بخشنا ہو، یا لطیف ہو۔ یا لطیف، اس میں اندر اتنی لطافت پیدا ہو جاتی ہے، جس طرح نور، وہ روشنی، وہ چمک، وہ دمک، وہ ملا الاعلیٰ کے ساتھ مناسبت اور موافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان اصولوں، ان ضابطوں، ان قاعدے کلیوں کے مطابق پڑھا جائے۔ جس دن پڑھا جائے اس دن کے موکل کو دیکھا جائے، اس کے جو بخورات ہیں اس کو دیکھا جائے، لباس کا، خوراک کا، وقت کا، جگہ کا لحاظ رکھ کے اس کو پڑھا جائے، اور کم سے کم 21 دن اس کو پڑھے۔ کامیابی نہ ہو تو 41 دن تک لے جائے۔ جب تک کامیابی نہ ہو اس کو مسلسل پڑھتا رہے، اور جب اس میں کامیابی مل جائے تو پھر کائنات اس کی مٹھی میں ہے۔ بندہ تعلیم کی اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے کسی نوکری کی تلاش میں ہونا، وہ CSS کر کے کوئی بڑا کمیشن اپلائی کرے، بڑا افسر بننا چاہے، تو ایک دفعہ اگر فیل ہو جائے تو وہ ہمت ہار کے بیٹھ نہ جائے، اس کی ساری ڈگریاں، ساری نوکریاں، ساری فیسیں ضائع ہو جائیں گی۔ وہ پھر کوشش کرے، ایک شہر میں نہیں دوسرے شہر میں، دوسرے میں نہیں تیسرے شہر میں، اپنی کوشش جاری رکھے تو وہ ایک دن اپنی کوشش میں کامیاب ضرور ہو جائے گا، اور اس کی ساری ڈگریوں کی، ساری فیسوں کی اسے وصولی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر بندہ پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو، دوسرے میں نہیں، تو تیسرے میں ضرور کامیاب ہوگا۔ دستک جب دی جاتی ہے دروازے پہ تو پہلی دستک پہ دروازہ نہ کھلے تو واپس نہیں جانا چاہیے۔ حکم ہے کہ 3 دستکیں دو، اور 3 دستک کے بعد بھی نہ کھلے تو پھر دوبارہ حاضر ہو جاؤ، ضرور ضرور دروازہ کھلے گا۔ تو اس لیے 21 دن، 41 دن چلتے جاؤ آگے۔ جب کامیابی مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے۔ یا لطیفوں کے عدد ہیں 129، اور جب عمل کامیاب ہو جائے تو پھر معمول اس کا بنا لے کہ روزانہ 129 بار پڑھے، 129 بار پڑھے، اور پھر کوشش کرے کہ صرف 29 بار کو ایک سانس میں پڑھا جائے۔ مشکل ضرور ہے، میں آپ کو الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں آپ کو مشکل ترین سفر نہیں طے کرانا چاہتا، لیکن بات بتا رہا ہوں کہ سانس روکنے کی بھی ایک مشق ہے۔ میں نے کئی بار آپ کو کہا ہے کہ کچھ بھی نہ پڑھیں، صرف سانس کو روک کر دل کی طرف متوجہ ہوں تو حالات آپ کے اوپر منکشف ہوں گے،
اور یہ تو اللہ کا اسم ہے، یہ تو اللہ کا نام ہے۔ اس کی اگر آپ ریاضت کریں، اس کی مشق کریں، اس کی ایکسرسائز کریں، اس کی پریکٹس کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی ضرور دیتا ہے۔ ریاضی کو، میتھ کو اسی وجہ سے ریاض کہا جاتا ہے، بار بار پریکٹس کی جاتی ہے، بار بار اس کو لکھا جاتا ہے، اس کو کبھی ملٹیپلائی، کبھی ڈیوائڈ، کبھی پلس، کبھی مائنس، کبھی کچھ اسے کیا جاتا ہے نا، تو پھر بندہ اس کے اندر ماہر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں، ان اسماء کو اپنا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کامیابی عطا کرتے ہیں۔ اور یا لطیفوں کے 129 بار روزانہ معمول میں کر لے، چلا پورا ہونے کے بعد 21 دن، 41 دن کے بعد یا 60 دن کے بعد وہ کامیابی ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کو اپنے ورد میں رکھیں، روزانہ 129 بار پڑھا کریں، اور شروع سے لے کر آخر تک عمل کے دوران میں یا عمل کے بعد جب بھی پڑھیں اپنا معمول بنا لو کہ باوضو رہیں، اور عمل کے دوران اگر کسی سے مجبوراً بات چیت کرنا پڑے ہرگز نہ کریں، نہیں تو عمل ضائع ہو جائے گا، اس کو نئے سرے سے شروع کریں۔ بعض عملیات میں یہ ہے کہ جہاں سے بات کرنی ہے وہاں درود پاک پڑھ کر چھوٹا مختصر درود پاک پڑھ کر بات کریں، اور پھر بات مکمل کر کے پھر اپنے کام میں لگے رہیں۔ لیکن بعض عملیات کے اندر یہ شرط ہوتی ہے کہ ایک بار کی ناکامی اس کو زندگی میں کبھی دوبارہ کامیاب نہیں کر سکتی، اس عمل کو زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں کر سکتے، بعض عملیات کے اندر یہ شرط ہے۔ اس لیے جس کی اہمیت بہت بڑی ہوتی ہے جس عمل کی، اس کے اندر شرائط بھی بڑی کڑی ہوتی ہیں جی۔ تو اس لیے باوضو رہیں، کسی سے بات نہ کریں، اور عمل کو صدق نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ یہ نہ کہیں جس سے لوگ کہا کرتے ہیں کہ چلو عمل کر کے دیکھتے ہیں، چلو عمل کر کے دیکھتے ہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ایسا نہیں، بلکہ یوں سمجھے کہ یہ ضرور بضرور ہوگا، اور عمل کے اندر انہماک، ارتکاز، توجہ، اخلاص، خلوص، نیت، کھانا پینا، لباس، وقت، جگہ، ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا کرتے ہیں۔ آخر میں رپیٹ کر دوں کہ 2 رکعت نماز قضاء حاجت کا شکرانے کے پڑھ کر سورہ الم نشرح کو پڑھیں، اور الم نشرح کو پڑھنے کے بعد 1 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، 7 بار پڑھیں، لیکن سورہ الم نشرح پڑھنا ضروری ہے۔ پڑھ کر یا لطیفوں کو 16,641 بار 16,641 بار پڑھیں، جگہ، وقت، مکان کی پابندی کے ساتھ 21 دن میں کامیابی حاصل ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں تو مزید 41 دن تک جائیں، اور جب عمل کامیاب ہو جائے تو پھر یا لطیفوں کو روزانہ 129 بار، اور 129 بار پڑھنے سے پہلے صرف 29 بار کو ایک سانس میں پڑھ لیں، یا لطیف ہو 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 یا لطیف ہو، اس طرح ایک سانس میں پڑھیں، اور باقی 100 کا عام روٹین کے مطابق پڑھیں، یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو، سانس ٹوٹے چلے جیسا مرضی ہو، ٹھیک ہے، یوں سے پڑھ لیں، اور ہمیشہ باوضو رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے۔ جس دن آپ نے عمل شروع ہوا اور اس دن کے موکل کو دیکھ لیں، کون سا موکل ہے اور اس کے بخورات کیا ہیں، وہ کون سی خوراک چاہتا ہے، کون سا وقت چاہتا ہے، پھر کامیابی حاصل ہوگی۔ ایسے وقت اور بے وقت عمل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح نماز کا ایک وقت مقرر ہے، ظہر کا وقت ہوگا تو ظہر ہی کی نماز ادا ہوگی، ظہر کے وقت میں آپ عصر نہیں پڑھ سکتے، عصر کے وقت میں آپ مغرب یا عشاء یا فجر نہیں پڑھ سکتے، جو وقت کسی چیز کا مقرر ہے اسی وقت میں پڑھیں گے تو کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے۔